السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی مدنی چینل میں قاری محمد شوکت علی ایک بار پھر حاضر ہیں اور ادب سے سلام عرض کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں مومن کی پہچان اور مسلمان کی پہچان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید میں کئی مقامات پر اہل ایمان کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس سے مومن کی پہچان کرنا بہت آسان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ مومن کی پہلی نشانی یہی ہے، اہل ایمان کی، ایمان والوں کی پہلی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، تو وہ اللہ کا ذکر سن کر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو سن کر وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے، اپنے رب کی کبریائی کو، اپنے رب کی بزرگی کو، اپنے رب کی حمد اور ثنا کو، اپنے رب کی تعریفات کو سن کر ان کے دلوں میں اپنے رب کا، خدا کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ان کی دوسری علامت اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآنی آیات کی، قرآنی صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو فرمایا ان کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کو تقویت مل جاتی ہے، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، قوت مل جاتی ہے، طاقت اور پاور مل جاتی ہے۔ زادتہم ایمانا، تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر، قرآن کریم کی آیات کو سن کر ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کے ایمان کو تسکین ملتی ہے، ان کے ایمان کو طاقت اور پاور ملتی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ تیسری نشانی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہر خوشی اور ہر غمی میں اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ خوشی میں اس ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور غم میں اس ذات کا تب بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا، الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ پکا اور سچا نمازی ہوگا، سجدے کثرت کے ساتھ کرنے والا ہوگا، قیام کرنے والا ہوگا، اپنے رب کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں، وہ میری بندگی کر سکیں، میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں وقت گزار سکیں۔ اور نمبر 5 فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو جتنا مال دیا ہے، جتنا رزق عطا کیا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، اس کے مال میں، اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ مومن کی نشانی ہے۔
آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ جن لوگوں میں یہ 5 نشانیاں ہیں وہی پکے سچے مومن ہیں۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، رب فرما رہا ہے، جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے یہ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، تو فرمایا ایسے ایمان والے لوگوں کے لیے میرے رب کے ہاں بہت بڑے درجے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ ومغفرتوں ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور بہترین عظیم اجر بھی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی نشانیوں کو بیان فرمایا، پھر آخر میں اہل ایمان کے لیے جو درجات کی بلندی کا وعدہ فرمایا، ان کے لیے بخشش کا وعدہ اور بہترین رزق عطا کرنے کا جو وعدہ فرمایا ہے، یہ ایسا پکا اور سچا وعدہ ہے، دنیا تو ہل سکتی ہے، جو میرے رب نے اپنی مخلوق کے ساتھ پکا اور سچا وعدہ فرمایا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہ ہم پکے اور سچے مومن بنیں، اپنی پہچان کرائیں، اپنی معرفت کریں، کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، التائبون، اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اچھے کاموں کا حکم کرتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتا ہے، قانون شریعت کی حفاظت کرتا ہے۔ کبھی فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے بڑے آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ان کا بڑا وقار ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان اور رفعت ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانیوں کو، ان کی اوصاف کو، ان کی تعریفوں کو بیان کیا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی ہیں۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن بھی آخری، شریعت بھی آخری، میرے پیارے آقا کی آمد بھی آخری ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کی معرفت کریں، نمازی بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے نیکی کا عمل کر کے اس کو شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق مل جائے تو یقیناً یہ دنیا کے اندر کامیابی ہے۔ اگر توفیق نہیں ملتی تو پھر انسان کے لیے بہت ہی عبرت اور درس کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔